جتنے ممکنات اس جہان فانی سے وفات پا گئے، بالخصوص آغا ندیم عباس اور بالاخص جہاں جتنے بھی حاضرین ہیں، تمام مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على مولانا صاحب العصر والزمان، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. درود بھیجیے محمد والے محمد کی طرف. سامعین گرامی قدر، موالیان حیدر قرار، عزاداران مظلوم کربلا، دعا ہے خالق لم یزل لا یزال آپ احباب کا ختم کی مجلس میں شریک ہونا، تمام اصحاب سخن کا، بالخصوص بندہ ناچیز کا یہ نذرانہ عقیدت بارگاہ چہاردہ معصومین علیہ السلام میں پیش کرنا. وہ خالق و مالک اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز شخصیات، بالخصوص قبلہ ضمیر نقوی صاحب، پیر سید بابا سلطان صاحب، اور اس کے علاوہ علماء کرام یہاں موجود ہیں. اور مجھ سے پہلے کافی ذکر بھی ہو چکا ہے، لیکن چونکہ حکم ہے کہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، تو لہٰذا میں اس چیز کو ملحوظ خاطر ضرور رکھوں گا کہ آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے، کیونکہ مجھے بھی اتنی ہی دیر ہو گئی ہے. درود بھیجیے محمد والے محمد کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو خدمات آغا ندیم عباس صاحب نے اس علاقے میں دین کی ترویج کے لیے کی ہیں. اگر مجھ جیسے کم علم کو آپ اگر سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ بھی محنت ہے اس مرحوم کی جس کی وجہ سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں. ہم جو کہ اس کا ادراک کرتے ہیں، اگرچہ ہمیں تھوڑا وقت ہوا اس علاقے میں، لیکن جہاں جہاں جاتے ہیں ہمیں دوستان کہتے ہیں کہ مولانا اب آپ کا تعاون درکار ہے. تو میں نے کہا آپ کو کیا تعاون درکار ہے؟ کہا آج سے پہلے ہمارے ختم کی مجالس آغا ندیم عباس پڑھ دیا کرتے تھے، ہمیں پریشانی نہیں ہوتی تھی. ہم اتنی نیاز نہیں دے سکتے کہ ہم بڑے علماء کو بلا سکیں. وہ ہمارے ساتھ پیار و محبت سے جو دے دیتے وہ لے کے ذکر کر دیا کرتے تھے. اب کے بعد آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیے گا. مجھے اس چیز سے اندازہ ہوا کہ کتنے عظیم کردار کے مالک تھے وہ، کہ خود علی فرماتے ہیں زندگی اس طرح گزارو کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ تمہاری زیارت کے مشتاق نظر آ جائیں.
تو سامعین گرامی قدر، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے اپنی اس بھری کائنات میں جب وجود کی خیرات کو تقسیم کیا تو پھر آپ کو اور مجھے انسانیت کا وجود عطا فرمایا. اور یہ اتنا بڑا احسان ہے اس پروردگار کا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے اس پروردگار کی. خود سلطان الانبیاء سے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، حمد کر، تسبیح کر اس پروردگار کی. کون ہے وہ جس سے مطالبہ کر رہا ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے. مطالبہ کس چیز کا کر رہا ہے؟ ذات ہدیت. کہا کہ میری تسبیح کر، کس چیز پہ تیری حمد و ثنا کروں؟ کہا الذی خلقک، وہ رب جس نے محمد مصطفیٰ کو خلق فرمایا. تسبیح کر اس پروردگار کی جس نے تجھے خلق فرمایا. یہ خلق کرنا اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ذات احدیت اپنی اس عطا کے صدقے میں سجدہ پروردگار مانگتے نظر آ رہی ہے. فرمایا یہ میں ہوں جس نے تجھے خلق فرمایا. اعلیٰ پھر فقط اتنا نہیں ہے، الذی خلق فسوی. قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ جا کے پڑھیے. فرمایا فقط پیدا کر کے ایسے چھوڑ نہیں دیا جس طرح یہ جمادات نباتات میں نے خلق فرمایا، نہیں، بلکہ جس طرح تجھے ہونا چاہیے تھا میں نے ویسا انسان تجھے خلق فرمایا. فرمایا جیسا فسوی، میں نے تجھے اعتدال عطا فرمایا ہے. اگر اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر وہ طبیب ہندی آیا تھا نا صادق آل محمد کی بارگاہ میں، اور آ کے اپنے کمالات گنوانے لگا. میں فلاں چیز کا بھی علاج جانتا ہوں، میں فلاں چیز کا بھی علم رکھتا ہوں، فلاں کا بھی علم رکھتا ہوں. آپ کے اور میرے چھٹے امام نے فرمایا بتا تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر پہ بال کیوں اگائے؟ فرمایا یہ بتا اللہ نے پیشانی میں شکم کیوں رکھے؟ کہا اللہ نے یہ غدودیں اور آنسوں کا پانی سر میں کیوں رکھا ہے؟ یہ اللہ نے ہر جسم کے کافی حصے پہ بال رکھے مگر ہاتھ کی ہتھیلی میں بال نہیں رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہتھیلی کو ملائم بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے آنکھوں کے اوپر آبروئیں بنائی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے آنکھوں پہ پلکیں بنائی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ گھٹنے آگے فولڈ ہوتے ہیں، یہ پیچھے فولڈ کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا کہ یہ اتنی چیزیں تجھے پتا ہے؟ کہا کہ یہ علم آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ آپ کے اور میرے چھٹے امام فرمانے لگے یہ اسی نے عطا کیا ہے جس نے صادق آل محمد کو خلق کیا. چند چیزوں کا فقط میں جواب دوں گا تاکہ اللہ کی اس خلقت کا احساس ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا عظیم وجود عطا فرمایا ہے. فرمایا طبیب ہندی، اللہ نے سر پہ بال اس لیے عطا فرمائے ہیں تاکہ سورج کی دھوپ اس پہ اثر نہ کرے، اور جب تیل لگایا جائے سر کو خوراک دینے کے لیے یہ بال مدد کرتے ہیں، تیل کے ان سوراخوں کے ذریعے سر کے اندر تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. فرمایا یہ آنسوں کا پانی کیوں رکھا؟ یہ غدودیں جو ناک کے ذریعہ غلاظت آتی ہے یہ سر میں کیوں رکھی؟ کہا اگر یہ پانی سر میں نہ ہوتا تو گرمی کی شدت سے یہ سر پھٹ کے جدا ہو جاتا. فرمایا یہ شکن کیوں رکھے ہیں پیشانی پہ؟ کہا جب پسینہ آتا ہے تو پھر ان شکن کے ذریعے بہ کے سائیڈ پہ چلا جائے، تیری آنکھوں کو اذیت نہ دے. فرمایا آنکھوں کی پلکیں کیوں بنائی ہیں؟ تاکہ جب سورج کے سامنے چل رہا ہو روشنی تیری آنکھوں کو نقصان نہ دے، جب دیکھنا چاہے تجھے کائنات کی ہر چیز برابر نظر آئے. اور کیا ہے؟ فرمایا ہاتھ کی ہتھیلی کو فولڈ کرنے کی صلاحیت میں رکھا تاکہ کوئی چیز اپنی گرفت میں لینا چاہے تو لے سکے. مولا ساری چیزیں اپنے مقام پہ مگر ہاتھ پہ بال نہیں اگائے. کہا تاکہ تجھے احساس ہو جسے ہاتھ لگائے پتہ چلے یہ نرم ہے یا سخت ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. کہا مولا پھر بتائیے یہ گھٹنے آگے کی طرف فولڈ ہوتے ہیں، یہ پیچھے نہیں فولڈ ہوتے. کہا اللہ نے ایسا تجھے خلق فرمایا ہے، اگر پیچھے فولڈ ہوتے تو انسان چلنے کی قدرت نہ رکھتا، چلتے ہوئے منہ کے بل زمین پہ آ جاتا. آپ کے اور میرے چھٹے امام اسی چیز کا تعارف کراتے ہوئے بلکہ چوتھے امام فرماتے ہیں پروردگارا سید سجاد تیرا شکر ادا کرتا ہے، تو نے فقط انسان نہیں بلکہ ایک صحیح اور سالم وجود عطا فرمایا ہے.
कितने बड़े एहसानात हैं उस परवरदिगार के। पढ़िए कुरान मजीद की सूरह अन्नाज़ियात को जाके पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हो मेरे बंदे अंतुम अशद्दु खल्क़न मिन समाअ बनाहा, अपने अंदर किब्र और फिरौनियत को लेके ना आना, कभी ना ये समझना मैं इस कायनात पे चल रहा हूँ। फ़इन्नका लन तबलुगल जिबाल तूला, तू अपने अंदर जितनी भी बड़ाई पैदा कर दे मेरे इन पहाड़ों की बुलंदियों को नहीं छू सकता। अपने अंदर तकब्बुर पैदा करने वाले बंदे तू सोच तो सही, अपने रब की नाफरमानी न किया कर। अंतुम अशद्दु खल्क़न मिन समाअ बनाहा, अपने अक्ल व शऊर से देख, तुझे खल्क करना मुश्किल है या आसमान का शामियाना लगाना ज्यादा मुश्किल है। फरमाया जो आसमान का शामियाना लगा सकता है उसके लिए तुझ जैसी मखलूक खल्क करना कोई बात नहीं है। कुरान के एक और मकाम पे इरशाद फरमाया अगर मैं चाहूं इस सारी कायनात को तबाह व बर्बाद करके अक्ल को खल्कन जदीदा, मैं एक नई मखलूकात खल्क करके अपनी अलहदा कायनात बसा दूं, मुझे तेरे सजदे की जरूरत नहीं है। कितनी नेमतें। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया मैंने तेरे लिए आसमान बनाया वल अर्ज़ दहाहा, और मैंने इससे फर्श ज़मीन बिछाया। फिर फरमाया मैंने वाखरज माअहा, फिर मैंने इससे तेरे लिए चश्मे नहरें ये सारी चीजें जारी की हैं। आखिर में अल्लाह फरमाता है जा मेरे बंदे, मैंने तेरे लिए सारी कायनात की नेमतें खल्क करके तुझे अता कर दी, अब तू जान ये नेमतें जाने, मगर याद रखना तेरे खल्क करने का मकसद फिर सिर्फ ये है अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्या, तुम्हारी इबादत मुझ रब के अलावा किसी और की नहीं होनी चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो आपने करना है या तो मुझे कहते नहीं, आधा घंटा मुझे दिया गया है तो मुझे गुफ्तगू मुकम्मल करने दीजिए, ये अपनी चीजें बाद में कीजिए, या तो मौका ही ना दीजिए। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात, इस तरह नहीं कीजिए। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात, एक मरतबा फिर भी दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। मुझे बानियान की तरफ से वारिसीन की तरफ से आधे घंटे का हुक्म दिया गया, उसी में ही अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा, बल्कि उससे भी पहले एक पैगाम देना चाहता हूं ताकि मेरे आने का मकसद यहाँ पे पूरा हो जाए। आज कब्र में जब ये गुलदस्ता बन के मरहूम की कब्र में जाए तो मरहूम की रूह खुश हो जाए, ये कैसा नूरानी गुलदस्ता मेरी कब्र में आया है। तो स्वयं ये कितनी बड़ी नेमतें। अल्लाह फरमाता है ये सारी जमीन बंदे तेरे लिए, जो तेरे जी में आए खा। इससे अगला जुमला फरमाया फकत मैंने तेरे लिए कायनात खल्क नहीं की, वमरआहा, अपने जानवर भी ले जा, जहां खुद गंदम खा अपने जानवरों को चारा खिलाता हुआ नजर आया। कितना करीम है परवरदिगार कि हमारा भी ख्याल किया, हमारे जानवरों का भी ख्याल किया। सारी नेमतें अता करने के बाद मगर अल्लाह तबारक व तआला पूरे कुरान को पढ़ के देख लीजिए, अल्लाह ने वजूद इंसानियत अता फरमाया, अल्लाह ने आंख जैसी नेमत अता फरमाई, अल्लाह ने कुव्वत समाअत अता फरमाई, अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई, अल्लाह ने हमारे लिए फर्श ज़मीन बिछाया, अल्लाह ने ये आसमान का शामियाना लगाया। मगर सारी नेमतें अता करने के बाद ज़ाते अहदियत ने कभी ये नहीं कहा ऐ बंदे ये मेरा एहसान है मैंने तुझे इंसान बनाया है, मेरा एहसान है मैंने तेरे लिए नेमतें उगाई है, मेरा एहसान है मैंने तुझे इतनी बड़ी नेमतें अता की है। मगर एक ऐसी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई जिसके बाद फरमाया ये नेमत मेरा एहसान है। वो नेमत कौन सी? 17 रबीउल अव्वल की सुबह थी, आमना का यतीम जब आया तो कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। ऐ बंदेगाने खुदा, सारी कायनात मेरा एहसान नहीं, एहसान ये है मैंने तुम्हें मोहम्मद अता फरमाया मेरी कोई एहसान नहीं। फरमाया तुम दुनिया की जिस मर्जी नेमत को उठा के मेरे मुस्तफा के सामने ले आओ, वो नेमत मेरे मोहम्मद के मुकाबले में हैसियत क्या रखती है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। मुझ रब का तुम पे एहसान ये है मैंने तुम्हें ज़हरा का बाबा अता फरमाया, मैंने तुम्हें हसनैन का नाना अता फरमाया। परवरदिगारा कितना बड़ा एहसान है उस परवरदिगार का। अल्लाह खुद कह रहा है मैंने तुम्हें मोहम्मद अता फरमाया। कितना अजीम दरवाजा है। आपके और मेरे छठे इमाम के सामने एक शख्स आके सवाल करने लगा। मैं हमेशा एक जुमला कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ परवरदिगारा कितना करीम है तू, तुझने ऐसे दरवाजे पे झुकाया है जिस दरवाजे पे झुकने के बाद फिर इंसान दर दर की ठोकरों से महफूज हो जाता है।
یہ کتنا عظیم دروازہ ہے. جو بندہ محمد و آل محمد کے دروازے پہ جھک جائے. صادق آل محمد کے سامنے آ کر ایک شخص کہنے لگا مولا آپ کی سخاوت کے بھی قصے ہیں اجداد کے, اور حاتم طائی کا بھی بڑا تذکرہ ملتا ہے. آپ کے اجداد زیادہ سخاوت کرتے تھے یا حاتم طائی زیادہ سخاوت کرتا تھا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں حاتم طائی اور سخاوت کا جوڑ نہیں. فَإِنَّهُ كَانَ يُحِينُ السَّائِلَ, وہ تو مانگنے والے کی اہانت کیا کرتا تھا. توجہ کیجئے گا, بڑی جلدی سے کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ, حاتم طائی تو مانگنے والے کی توہین کرتا تھا. کہا مولا وہ کیسے؟ کہا کہ ہم نے تو اتنی بڑی اس کی داستانیں سنی ہیں. اس کے دربار کے 40 دروازے تھے, ایک سائل ایک دروازے کی بجائے 40 دروازوں سے بھی جا کے حاتم طائی سے مانگتا. حاتم طائی اسے عطا کرتا تھا, انکار نہیں کرتا تھا. کہا اتنی بڑی سخاوت اور پھر بھی آپ کہتے ہیں اتنی بڑی کوئی سخاوت نہیں ہے. کہا یہی تو فرق ہے, جو بندہ ہمارے دروازے سے لے چاہے حاتم طائی کے دروازے پہ جائے. کہا کیا فرق ہے؟ کہا حاتم طائی جب دیتا تھا سائل کو 40 دروازے جھکنا پڑتے تھے, ہم جب دے دیتے ہیں پھر کسی اور دروازے کی ضرورت نہیں. فرمایا کہ جب ہم کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر کسی دروازے پہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کیوں نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. کہا اپنے عقل و شعور کے دریچے کھول کے صفے انبیاء و صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہر انسان پہ اپنی نگاہ کر کے دیکھو, جس میں علم زیادہ نظر آئے اسے مصطفیٰ مان لو. صحابہ میں جس کے پاس علم زیادہ نظر آئے اسے نبی کا جانشین مانتے نظر آ جائے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم اتنی بڑی فضیلت ہے. ابھی رضوی صاحب پڑھ رہے تھے علامہ آدم الاسماء. میں ایک نقطہ فقط اس مثال سے عرض کرنا چاہوں گا تاکہ میں اپنے نوجوانوں کی تربیت کر سکوں, پیغام دے سکوں. اپنے آپ کو علم سے آراستہ کیجئے. اللہ قرآن میں جب حضرت آدم علیہ السلام کا مقابلہ ملائکہ سے کرا رہا تھا, جب انہوں نے کہا کہ یہ آدم کو کیوں خلق فرمایا, تو اللہ نے یہ نہیں کہا آؤ میں تمہارا مقابلہ کراتا ہوں, آؤ جس طرح مرحب سامنے آتا ہے اس طرح میں اپنے نمائندے کو سامنے لے آتا ہوں. نہ شجاعت لے کے آئے, نہ فصاحت لے کے آئے, نہ کوئی اور. انسان کی صفات میں بہت اچھی صفات ہیں جن کے ذریعہ کسی پہ فضیلت دی جا سکتی ہے, مگر اللہ نے آدم کا ملائکہ سے مقابلہ کرانے کے لیے آدم کو عالم بنا کر مقابلے میں لے آیا. فرمایا تم اگر میرے اس آدم کی طرف دیکھو پھر مجھے اتنا بتاؤ جو علم میرے آدم کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس ہے. میں یہی کہتا ہوں سامعین گرامی قدر, خلیل ابن احمد فراہیدی کے اہل سنت عالم دین کے توسط سے جب اس سے کسی نے پوچھا تھا بتا تو صحیح تو پہلے صحابہ میں سے کسی اور کو افضل سمجھتا تھا, اب علی علیہ السلام کو سارے صحابہ میں سے افضل سمجھتا ہے. کہا دلیل وہی ہے جو اللہ نے ملائکہ کے سامنے پیش کی تھی. کون سی؟ آدم جیسا علم لے کے آؤ. کہا تم بھی علی جیسا علم لے کے آؤ. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا کوئی لمبی چوڑی دلیل نہیں, کہا ایک ہی عقلی دلیل دوں گا, احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل. ساری کائنات کا در علی پہ آنا, علی کا کسی کے دروازے پہ نہ جانا, یہی دلیل ہے علی ساری کائنات کا امام. فرمایا احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل. علم ہے جو صف صحابہ میں سے علی کو امتیاز عطا کر رہا ہے. اگر میں امت محمد مصطفیٰ سے شیعہ سنی مجمع سے بطور ایک مسلم گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں سب سے پہلے دینی مدرسہ قائم کیا, علم سکھایا ہے اپنے صحابہ کو. پڑھیے جس آیت میں اللہ کہتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. پوچھئے
اللہ نے کیا احسان فرمایا، احسان کا تذکرہ کیا، کیا یعلمہم الکتاب والحکمہ، سب سے پہلا احسان میرے محمد کا یہ ہے، محمد میرے علم سے تمہیں آراستہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز علم ہے، جس میں یہ نبوت کا علم آ گیا، جتنا آ گیا وہ افضل ہوتا چلا گیا۔ آگا ندیم عباس کا یہ تذکرہ، اتنے بڑے سیاسی، سماجی، سید، غیر سید، امتی، یہ سارے علماء، یہ تو کسی اور کے پاس جانے کے لیے تیاری نہیں ہوتے، ساری دنیا ان کے پاس جاتی نظر آتی ہے۔ یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ وہ علم رسالت ہے جو قلب ندیم عباس میں موجود ہوا کرتا تھا۔ سلطان الانبیاء فرماتے ہیں العالم حیّا وان کان میتا، دنیا سے چل بسے عالم پھر بھی زندہ رہتا ہے، والجاہل میتا وان کان حیّا، اگر جاہل زندہ ہو تو زندہ ہو کر بھی وہ مردہ زندگی بسر کرتا ہے۔ فرمایا علم سے آراستہ کرو، فرمایا العابد والعالم، عابد عبادت گزار اور عالم میں فرق کیا ہے؟ فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی النجوم فی لیلۃ البدر، چاند کی 14ویں کی جو چاندنی چاند ہے نا رات، اس میں چمکتا ہوا جو چاند ہے، جس طرح اس وقت سارے ستارے انسان کو نظر نہیں آتے، فقط وہ چاند نظر آتا ہے۔ ملائکہ جب فرش پہ نگاہ کرتے ہیں انہیں سارے جاہلوں میں فقط عالم کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ سلطان الانبیاء فرمایا اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو تعلیم دو، کس کی؟ قرآن کی تعلیم دو۔ یہ جتنے اختلافات ہیں، اختلافات اپنے مقام پر رہیں گے، میں اپنی دلیل دوں گا، آپ اپنی دلیل دیں گے، مگر ان سب چیزوں کے باوجود اگر کوئی چیز ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے وہ قرآن کا علم ہے۔ اگر یہ علم ہمارے پاس آ گیا تو پھر یہ وحدت اور اتحاد کی فضا ہمیشہ قائم رہ سکتی ہے۔ درود بھیجیے محمد والے محمد کی ذات۔ یہی علم ہے جس علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو حکم دیا کہ اپنی اولاد علموا اولادکم، اپنی اولاد کو تعلیم سے آراستہ کرو۔ فرمایا اس دنیا سے چل بسو گے، جانے کے بعد بھی لوگ تمہارے علم سے فیض یاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کل ندیم عباس صاحب تھے، آج ان کی اولاد، میں سوچ رہا تھا اس کے بعد مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر جی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ دیکھیے، سوچئے، سامعین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرعون کی مثال ذکر کر کے کہتا ہے، کوئی پہنچ سکتا ہے اتنے بڑے ربوبیت کے دعوے کو جو فرعون کرتا تھا؟ نکال الآخرت والاولا، ہم نے اس کی ساری زندگی کو نچوڑ کے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ایک دن ہمیں اس رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ایام عزا گزاریں، کل ایام عزا کا آخری دن ہوگا، مگر سوچا ہے کبھی اس دین پہ کتنا خرچ ہوا؟ شیعہ ہے یا سنی مجھے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اتنا تو بتا آج بہن کا لفظ تیری زبان پہ باقی ہے تو احسان کس کا ہے؟ اگر آنکھوں میں ماں کی تعظیم ہے تو پھر بتا تو صحیح یہ احسان کس کا ہے؟ اگر رشتہ داری کی پہچان باقی ہے تو بتا یہ احسان کس کا ہے؟ کون پہنچ سکتا ہے حسین ابن علی کو؟ کون پہنچ سکتا ہے درس حسینیت کو؟ آج سلام ہے کربلا کے شہید تجھے۔ روایت میں ہے کہ جب 71 لاشوں کے درمیان کھڑے تھے نا حسین ابن علی، سلام سبھی کو کر کے وقت آخر زین ذوالجناح سے جب زمین پہ آئے، روایت میں ہے کہ جب اٹھنے کے قابل نہ تھا نا زہرا کا لال، زین ذوالجناح سے زمین پہ آئے، جب تیر لگ رہے تھے نا اٹھ نہ سکتے تھے، وقت آخر کیا کیا؟ عصر عاشور وعدہ کیا تھا، جب حضرت اسماعیل پہ قربانی کا وعدہ کیا تھا نا کہ میں ذبح عظیم بنوں گا، وعدہ کیا تھا کربلا پہ سجدہ میں حسین ادا کروں گا، وعدہ کیا تھا سید الشہداء نے۔ روایت میں ہے کہ جب شہید شہادت کی منزل قریب تھی نا، اٹھنے کا ارادہ کرتے تھے مالک آپ کو لے جائے کربلا میں وہ مقام جا کے دیکھیں جہاں آخری سجدہ زہرا کے لال نے کیا۔ قریب ہی میں زیارت کر کے آیا ہوں، ہم نے دیکھا کیا منزل ہے، کہا دیکھا وہ جگہ ابھی دور ہے جہاں حسین نے سجدہ کرنا۔ اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں مگر تیروں کی بوچھاڑ آتی ہے جو زہرا کے لال کو زمین پہ گرا دیتی ہے۔ میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ سید الشہداء سجدہ کرنا چاہتے تھے مگر سینے پہ لگے ہوئے تیر جھکنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔
فجمع رمال کربلا، کربلا کی ریت کا ٹیلا بنایا حسین نے، اور اپنی پیشانی کو خاک کربلا پہ رکھ کے کہا الہی ترکت الخلق ترن فی ہواک وایتمت العیالی لکی اراک، اے پروردگارہ میں نے اپنا علی اصغر قربان کر دیا، میں نے اپنا قاسم قربان کر دیا، میں نے اپنا لخت جگر علی اکبر قربان کر دیا۔ کیوں حسین یہ کربلا کیوں رنگین کی ہے؟ آواز حسین آئی حیتمت العیالی لکی اراک، اور پروردگارہ وقت علی اکبر نہیں دیا، چند لمحے کے بعد میری زینب کی چادر لٹ جائے گی، چند لمحے کے بعد میری سکینہ کے در اتر جائیں گے، میری سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ حسین اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ لگے اراک، تاکہ حسین تیری رضا کی منزل پہ چلا جائے۔ سجدہ حسین مکمل ہوا، آواز پروردگار آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بس حسین بس تیرا امتحان مکمل ہو گیا، ہم تجھ سے راضی، تو ہم پہ راضی ہو جا۔ ہاں داستان کربلا یہاں مکمل نہیں ہوئی۔ میں ایک جملہ ابھی بیٹھ کے سوچ رہا تھا، میرے دوپہرے بھتیجے آغا ندیم عباس کے بیٹے وقت آخر کہہ رہے تھے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں تم مجھے یتیمی کا پرسہ دینے کے لیے۔ یہ جملہ بہت رلا رہا ہے کہ مرحوم کا بیٹا اپنے لیے تسکین محسوس کر رہا ہے نا۔ یہ اتنے لوگ میرے بابا کے چاہنے والے میرے سر پہ دست شفقت رکھنے کے لیے آئے ہیں، پردے میں بیٹھی ہوئی بیٹیاں بیٹی ہیں ہمارے سرتاج کا پرسہ دینے آئے ہیں، بہنیں سوچتی ہیں میرے بھائی کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ عزاداروں جو اتنا بڑا درد تھا زینب کبریٰ کا جب رہائی ملی ہے نا، رو کے کہتی ہے سجاد رہائی نہیں چاہیے، کیوں پھوپھی اماں کہا مجھے اپنے لال کا ماتم کرنے دے، مجھے اپنے حسین کی مجلس کرنی ہے، کربلا سے لے کر شام۔ مجھے کسی نے نہیں کہا زینب تیرے بھائی کا افسوس ہے۔ عزادارو کل کی جو رات گزری ہے نا، اس کے مصائب کے 2 جملے عرض کرنے ہیں۔ 1 سال 6 مہینے کے بعد آج پہلا دن ہے جب زینب کو بستر نصیب ہوا۔ 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوئی تھی، 61 ہجری میں بھائی کو الوداع کیا تھا۔ 1 سال کے بعد بھائی کا چہلم کرنے کے لیے آئی۔ روایات میں ہے 2 ربیع الاول یا 5 ربیع الاول کو آئی ہے نانا کے شہر میں واپس، 3 دن تک مدینہ سے باہر رہی۔ 8 ربیع الاول 7 ربیع الاول کل کی جو رات ہے، رات کی تاریکی میں سجاد زینب کو لے کے نانا کے مزار پہ آئے۔ رات کی تاریکی میں زینب نے نانا کا روزہ دیکھا، رو کے کہتے ہیں نانا تجھے بتاؤ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہاں زینب بتا۔ کہا نانا وہ حسین جسے سینے پہ سلا دیتا تھا، وہ حسین جسے شانوں پہ اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں سواری کرایا کرتا تھا، وہ حسین کربلا میں رہ گیا۔ ورّعصہ اور حسین کا سار کبھی کوفہ کبھی شام کبھی شرابی کا دربار۔ عزاداروں بس ایک منزل بڑھائیے، مجلس اختتام کا ہو گئی۔ مالک ہمارا پرسہ سیدہ کی بارگاہ میں پہنچا دے، یہ ہماری مجلس نور بن کے آقا ندیم کی قبر میں جائے۔ عزاداروں جن کی بیٹیاں ہیں نا وہ مجھے ساتھ دیں گے اس جملے پہ۔ روایات کے تناظر میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، بیٹی کو بڑا انس ہوتا ہے اپنے بابا سے، بڑا انس ہوتا ہے اپنے نانا سے، لیکن جو انس ماں سے ہوتا ہے نا وہ کسی اور سے نہیں ہوتا۔ نانا کے روزے پہ بڑے بڑے بہن کیے، مگر آئی ہے زینب اس قبر پہ جسے زینب کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا، آئی ہے ماں کی قبر پہ، رو کے بہن کیا۔ آقا حیدر قمی بیان کرتے ہیں ایک گٹھلی کھولی، حسین کا خون آلود کرتا نکال کے
جملہ کہا، آخری جملہ اور زحمت تمام ازادارو رو کے کہتی ہے اماں تجھے بتاؤں تیری زینب کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا آپ فاطمہ ما قد لقیتے من ادا کے ولیکن راتم مما قد لقینا، اماں تجھے ایک تازیانہ لگا، تو قبر تک روتی گئی، آدھے تیری زینب کوفہ و شام شرابی کا دربار، تیری بیٹی پشت پہ تازیانے لیتی رہی، تیری زینب کی ساری پشت زخم اللہ لعنت اللہ